حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 70 بابرکت آدمیوں میں شامل تھے جنہیں بیعت عقبہ ثانیہ کا شرف و اعزاز حاصل ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی گزاری کہ کسی غزوے میں شرکت اور کسی فرض کی ادائیگی سے کبھی آپ پیچھے نہ رہے۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ آپ نے جنوبی جزیرہ عرب میں 2 سر پھرے جھوٹوں کو دیکھا جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے۔ ان میں ایک صنعاء میں نمودار ہوا جس کا نام اسود بن کعب انسا تھا، اور دوسرا یمامہ میں منظر عام پر آیا، اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ ان دونوں کذابوں نے اپنے اپنے قبیلے میں لوگوں کو ان مومنین کے خلاف اکسانا اور بھڑکانا شروع کر دیا جنہوں نے اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ کہہ کر ورگلانا شروع کیا کہ وہ ان علاقوں میں معاذ اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نمائندے ہیں، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں اور خود نبوت کے جھوٹے دعوے دار بن گئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے لگے۔ اچانک ایک روز مسیلمہ کی طرف بھیجا ہوا ایک نمائندہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا جو مسیلمہ کا ایک خط لے کر آیا تھا، اور اس نے اس طرح خط میں مخاطب کیا، مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم پر سلامتی ہو، اما بعد سن لیں کہ میں اس معاملے میں تمہارا شراکت دار ہوں۔ آدھی زمین ہماری ہوگی اور آدھی قریش کی، مگر قریش ایک ایسی قوم ہے جو ظلم کرتی ہے۔ اس طرح جارحانہ اور بدتمیزی والے انداز میں گستاخانہ خط لکھا اس نے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کس طرح دیا، کیا پیارا انداز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، کذاب کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کی طرف، اسلام اسی شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی اختیار کر لے، اما بعد سن لو کہ زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن اچھا انجام ڈر جانے والوں کا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کے یہ الفاظ سپیدہ سحر کی طرح یعنی صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوئے اور بنو حنیفہ کے کذاب کو رسوا کر کے چھوڑ گئے، جو وہ تو نبوت کو بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ آدھی آدھی رعایا کا مطالبہ کرے، اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ زمین تو ساری اللہ کی ہے۔ بادشاہت اور نبوت یعنی ایسا تو نہیں کہ جو نبی بنے گا وہ بادشاہ بھی بنے گا اور اس کی جناب کوئی اس کی ٹیریٹری ہوگی۔ پیارے آقا علیہ السلام تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے تھے۔ اب جب اس تک یہ پیغام پہنچا تو اس کے منہ کی سیاہی بڑھ گئی، اس کی گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ توبہ کر لیتا، اس کی گمراہی میں اور اضافہ ہوا، لوگوں کو مزید گمراہ کرنے لگا۔ اللہ اکبر، اب اس نے مومنوں کو دی جانے والی سزاؤں میں بھی اضافہ کیا۔ جو ایمان لاتا تھا نبی پاک کو تو نبی مانتا تھا، اسے معاذ اللہ رسول نہیں مانتا تھا یا نبی نہیں مانتا تھا، وہ سزا دیتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اب جب صورتحال کو دیکھا تو ایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کی حماقتوں سے اسے منع کرنا چاہتے تھے۔ اب ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو یہ خط لے کر جائے، اور یہ بھی تھا کہ جو لے کر جائے گا ہو سکتا ہے اس پر سختیاں بھی ہوں، مگر قربان جائیے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی بہادری پر، آپ کی شجاعت پر اور آپ کی نبی پاک علیہ السلام سے محبت پر اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پر کہ آپ نے کہا حضور میں یہ سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، تو خط لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس علاقے میں پہنچے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام کا خط مسیلمہ کے حوالے کیا، مسیلمہ نے جب وہ خط کھولا تو نور و ضیاء جو اس خط سے اس سے ضیائیں نکلتی ہیں اس نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی، اور اس کا غرور اور ضلالت جو ہے وہ اور بڑھ گئی۔ مسیلمہ کذاب نے اپنی قوم کو ایک روز اکٹھے ہو کر کہا کہ رسول پاک علیہ السلام کے جو پیغام لے کر آئے ہیں حبیب بن زید ان کو لایا جائے۔ اچھا، اس سے پہلے ان کو بہت زیادہ شدید زخمی کر دیا گیا تھا، ان پر بڑا ظلم کیا گیا تھا، اور مسیلمہ یہ سمجھتا تھا کہ اب دربار میں جب انہیں بلاؤں گا پہلے ہی زخموں سے چور چور ہوں گے تو یہ میری بھی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور میرے لوگ سمجھ جائیں گے کہ رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے ان کا دیکھیں عقیدہ بھی چینج ہو گیا۔ تو اب جب حضرت حبیب بن زید کو لایا گیا اور پہلے وہ بہت زیادہ زخمی تھے، جسم پر نشانات پڑے ہوئے تھے، تو مسیلمہ کو تو یہ امید تھی کہ مجھ پر ایمان لے آئیں گے، تو مسیلمہ کذاب نے بڑے کر و فر کے ساتھ کہا کہ تم یہ شہادت دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حبیب بن زید نے کہا کہ ہاں میں بالکل گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ سنا تو اس کا چہرہ کا رنگ بدلنے لگا، مگر کہتا کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں کہ میں تو بہرا ہوں، میں سنتا ہی نہیں، مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی ہے۔ جب یہ کہا تو مسیلمہ کو تو جس کو کہتے ہیں کاٹو تو خون نہیں، سارے دربار میں ذلیل و رسوا ہو گیا کہ یہ کیسے سرکار علیہ السلام کے امتی ہیں کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی ان کا عقیدہ ذرا سا 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اب اس نے اپنے جلاد کو بلایا کہ فوراً ان کا ایک ہاتھ کاٹ دو، تلوار مارو انہیں۔ ان ظالموں نے آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر
حبیب بن زید سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہتے ہیں بالکل گواہی دیتا ہوں، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی ہے، میں تمہاری آواز سننے سے قاصر ہوں۔ پھر غیظ و غضب میں آ گیا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا، پھر سوال کیا گیا، پھر یہی جواب ملا، ایک ایک کر کے آپ کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے۔ مگر قربان جائیے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر، عقیدہ ختم نبوت پر کیسی مضبوطی ہے کہ وہ بوٹیاں کرتے رہے، وہ آپ کے جسم کو کاٹتے رہے، آپ شہید ہو گئے، مگر آپ کے پایا استقلال میں، آپ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت حبیب بن زید شہید ہو گئے ہیں، آپ نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دے دی تھی کہ مسلمہ کذاب کا آگے جا کر انجام کیا ہونا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے جہاں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، آپ کا صبر، اسلام کے لیے آپ کی جو جس کو کہیے کہ استقلال ہے، عزم ہے، اس کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت میں ہمیں کتنا پکا ہونا چاہیے۔ ہمارے کان بھی ایسی باتیں سننے کے لیے بہرے ہونے چاہیے۔ ہم سب کا یہ فائنل ڈیسیشن اور عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح اللہ کو ایک ماننا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی یہ ہمارے ایمان کا ویسے ہی تقاضا ہے۔ اس عقیدے کو خود بھی مضبوط کیجئے، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیے۔ اور کیا خوبصورت نعرہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں عطا کیا گیا ہے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی۔